گاؤں کے 9 مردوں کی لاشیں جب گاؤں آئیں تو گاؤں کیا پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر کوئی لاشوں پر ماتم کر رہا تھا اور ان کے بین سے کلیجے پھٹ رہے تھے، لیکن ان سب کے بیچ ایک بوڑھی عورت مائی جندو خاموش بیٹھی تھی اور بس خاموشی سے لاشوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ حالانکہ سامنے 9 لاشوں میں سے 2 لاشیں اس کے جوان بیٹوں بہادر اور منٹھار کی اور ایک اس کے داماد حاجی اکرم کی تھی۔ اسے بار بار رونے کو کہا گیا تو وہ بالآخر لاشوں کی طرف وحشتناک نظروں سے دیکھ کر بولی، بس جندو اب اس وقت ہی روئے گی جب اپنے بچوں کے قاتل کو پھانسی پر لٹکا ہوا دیکھ لے۔ سب جانتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے اور خاموشی سے میتیں دفنانے کا مشورہ دیا گیا کہ قاتل طاقتور ہیں، کسانوں کا ان سے کیا مقابلہ۔ لیکن جب جنازے اٹھے تو مائی جندو سیدھی کھڑی ہو گئی، بیٹوں کو الوداع کہا اور سر کی چادر کمر سے باندھ کر قاتل کو سزا دینے کا تہیہ کر لیا۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کی فیکٹس 66 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ وہ 5 جون 1992 کی ایک گرم رات تھی کہ جب فوج کا میجر ارشد جمیل اعوان فوج کے ایک 15 رکنی دستے کے ہمراہ ٹنڈو بہاول کے ایک گاؤں میں داخل ہوتا ہے اور گاؤں کے 9 افراد کو اغوا کرنے کے بعد جمشورو کے قریب دریائے سندھ کے کنارے گولیاں مار کر ہلاک کر دیتا ہے۔ ان دنوں سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن چل رہا تھا۔ اگلے روز میجر ارشد اعوان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ فوج سے مقابلے میں 9 ڈاکو مار دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی کہا گیا کہ ان ڈاکوؤں کے انڈین خفیہ ایجنسی رو سے بھی روابط تھے اور ان سے بھاری اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ فوجی افسر کے دعوے پر مبنی خبر مختلف اخبارات میں شائع ہوئی اور اس پر خوب واہ واہ کی گئی۔ وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف آصف نواز نے دریا کے کنارے اس مقام کا دورہ کیا جہاں ڈاکوؤں کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے اس مقابلے میں شریک فوج کے افسر اور دستے کے لیے انعامات کا بھی اعلان کیا۔ 3-4 روز تک تو اس واقعے کی خوب پذیرائی ہوئی، لیکن جب چند مقامی صحافیوں نے اصل حقائق کا پردہ چاک کر دیا تو پھر چانڈیو برادری سے تعلق رکھنے والی مائی جندو کے خاندان پر ٹوٹنے والی قیامت کا پتہ چلا۔ اصل واقعہ کچھ یوں تھا کہ کچھ لوگوں کا مائی جندو کے خاندان سے زمین کی ملکیت کا تنازع چل رہا تھا، تو مائی جندو کی مخالف پارٹی نے میجر ارشد جمیل کو پیسے دے کر مدد پر آمادہ کیا، جس کے بعد میجر ارشد جمیل 5 جون کی رات کو مائی جندو کے گھر اپنے 15 رکنی دستے کے ہمراہ گھس گیا اور وہاں موجود 9 افراد کو اغوا کیا، جن میں مائی جندو کے 2 بیٹے بہادر اور منٹھار اور ایک داماد حاجی اکرم بھی شامل تھا۔ میجر ارشد اور ان کا دستہ ان 9 افراد کو لے کر جامشورو کے قریب دریائے سندھ کے کنارے پہنچا اور تمام مغویوں کو قطار میں کھڑا کر کے گولیاں مار دی گئیں اور مرنے والوں کو ڈاکو قرار دے دیا گیا۔ جب اصل خبر اخبارات میں آئی تو ملک میں وہ کوہرام مچا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کو اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان کرنا پڑا۔ جی سی او حیدرآباد میجر جنرل سلیم الحق اور ان کے نائب بریگیڈیئر کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا، جبکہ میجر ارشد جمیل اعوان کو فوج سے برطرف کر کے ان کے دستے سمیت گرفتار کر لیا گیا اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع ہوا۔ مائی جندو اور ان کے خاندان کو سمجھوتے کے بدلے بڑی زرعی زمین کی آفر ہوئی، لیکن انہوں نے حصول انصاف کو ترجیح دی۔ 29 نومبر 1992 کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے میجر ارشد جمیل کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت اور 13 فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ میجر ارشد نے پاک فوج کے سپہ سالار کو رحم کی اپیل کی، لیکن وہ 14 ستمبر 1993 کو مسترد کر دی گئی۔ 31 جولائی 1995 کو صدر فاروق لغاری نے بھی ارشد جمیل کے رحم کی اپیل کو مسترد تو کر دیا، لیکن ساتھ ہی سزا کو روکنے کی ہدایت کی۔ 4 اکتوبر 1995 کو ارشد جمیل کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سعید الزمان صدیقی نے حکم امتناع جاری کیا اور سزا پر عمل درآمد روک دیا۔ پاکستانی عدلیہ کے روایتی تاخیری حربوں سے تنگ آ کر ستمبر 1996 میں مائی جندو کی 2 بیٹیوں حاکم زادی اور زیب النساء نے اعلان کیا کہ اگر ان کے بھائیوں اور شوہر کے قاتل کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد نہ ہوا اور مزید تاخیر کی گئی تو وہ حیدرآباد میں عدالت کی عمارت کے سامنے خودسوزی کر لیں گی۔ بدقسمتی سے اور ہمارے نظام انصاف کی کمزوری کی وجہ سے بالآخر مائی جندو کی بیٹیوں کو اپنی دھمکی پر عمل کرنا پڑا
اور حیدرآباد میں عدالت کی عمارت کے آگے دونوں بہنوں نے خود کو آگ لگا دی۔ شدید جلس جانے کے بعد ان کو کراچی کے ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن دونوں بہنوں نے جان کی بازی ہار دی۔ ایک مرتبہ پھر ملک میں ایک کوہرام مچ گیا جب میجر ارشد جمیل کو بچانے کے تمام حربے ناکام ہوئے تو عدلیہ کو اور پورے سسٹم کو ایک بوڑھی، لاچار اور کمزور عورت مائی جندو کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور بالآخر 28 اکتوبر 1996 کو میجر ارشد جمیل اعوان کو پھانسی کے تختہ دار پر کھڑا کر دیا گیا۔ سامنے ہی مائی جندو کھڑی تھی۔ دار کا تختہ کھینچا گیا تو میجر ارشد جمیل کا جسم دار پر جھول گیا۔ عین اسی وقت مائی جندو کی کمزور لیکن زوراور آنکھ سے کچھ آنسو نکل کر اس کے چہرے کی جھریوں میں غائب ہو گئے۔ مائی جندو، تم کو دنیا بھر کے کمزور اور مظلوم سلام کرتے ہیں۔